علی اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ ساتھ جو متن ہے کہ وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً إِنْ عَمَّ أَوْ خَصَّ، اور شرح میں اس کی آ جائیں۔ شرح میں مصنف یہ قانون بیان کرتے ہیں کہ الاصل فی المبتدا، اصل کسے کہتے ہیں؟ قانون کو، کہ مبتدا میں جو اصل کلی قانون ہے وہ یہی ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگی اور خبر کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک چیز نکرہ ہوتی ہے تو وہ آپ کے نزدیک مجہول ہوتی ہے، رجل کا نہیں پتہ کہ رجل کون سے رجل کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو چیزیں مجہول ہوتی ہیں بعین ہی آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی۔ اس کے بارے میں اگر کوئی بات کرے بھی صحیح تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پھر اس کے بارے میں خبر نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے جی، خبر کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ کہ ایک بندے نے جی خبر دی ہے فلاں بندے کے بارے میں، تو جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کے بارے میں خبر دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کیا ہو گیا؟ معین ہو گیا، تبھی یہ خبر کہلائے گی۔ اگر کوئی کہے کہ جی اس نے انسان کے بارے میں خبر دی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان ہو بھی نکرہ، تو یہ پھر خبر نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، اسے یعنی آپ یہ کہیں گے کہ یہ پھر اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے انسانوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے یا کوئی الف لام لگائیں، الف لام جنس بنائیں، ایسے معرفہ میں داخل کریں، پھر تو آپ کی خبر کی بات بنتی ہے کہ یا آپ جنس انسان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں یا تمام انسانوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یعنی الف لام معرفہ جب لگ جائے گا پھر تو بات آپ کی بنے گی۔ الف لام معرفہ بھی نہیں لگا رہے، فقط انسان کہہ رہے ہیں کہ انسان یہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس سے مراد جنس ہے، اس سے مراد تمام افراد ہیں، تو وہ اصلاً اس کی بات ہی سمجھ نہیں ہوتی، اس کی بات ہی کیا واضح نہیں ہوتی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو یہ کہتے ہیں کہ موضوع اور معمول میں سے موضوع آپ کے لیے معروف ہونا چاہیے، وہ آپ کو پتہ ہو، تب اس کے اوپر کوئی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ مجہول محض کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جا سکتی، اور نکرہ چونکہ مجہول محض ہوتا ہے لہذا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے ابن شام کہتے ہیں کہ عربی زبان میں تمام ناویوں نے جب غور و فکر کیا تو انہیں یہی بات نظر آئی کہ ہمیشہ جو مبتدا واقعہ ہوتی ہے وہ معرفہ ہی ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے جو چھپا ہوا راز ہے وہ یہی ہوگا، کیونکہ اگر معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، تو اس کے بارے میں پھر خبر دینا یہ درست نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی صفات بیان ہو سکتی ہیں کہ انسان کی یہ صفت ہے، رجل عالم، یہ صفت بیان ہوگی نا۔ صفت بیان کریں یعنی مرکب ناقص بنائیں پھر تو چل سکتا ہے نظام، لیکن آپ پوری جب خبر کی بات کرتے ہیں کہ جملہ خبریہ ہم بنائیں گے اور ما یصح السکوت علیہ والی بات آئے گی، تو ما یصح السکوت علیہ والی بات تو تب آئے گی کہ جب جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اس کا تو پتہ ہو۔ جب اس کا ہی نہیں پتہ تو شروع سے وہ خاموشی ہے ہی نہیں۔ خاموشی یعنی مطلب سمجھنے والی خاموشی، تو جو مطلب اور معنی سمجھنے والی خاموشی تھی وہ تبھی بن سکتی ہے کہ جب جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ کیا ہو جی؟ معلوم ہو، وہ معرفہ ہو۔ اگر وہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ محض ہے، تو اس کے بارے میں بات کریں گے بھی صحیح تو وہ ما یصح السکوت علیہ میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ مرکب ناقص رہے گا، لہذا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوگی۔ اس کی صفات ذکر کر دیں، کوئی اور مرکب ناقص بنا لیں، وہ چلے گا۔ خبر کی جب بات آئے گی تو پھر اس میں یہی شرط رہے گی کہ مبتدا کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ الاصل فی المبتدا ان یکون معرفۃ لا نکرۃ، یہ مبتدا میں اصل قانون ہے کہ وہ معرفہ ہوگی، نکرہ نہیں ہوگی۔ دلیل لأن النکرۃ مجہولۃ غالباً، کیونکہ جو نکرہ ہوتا ہے وہ عام طور پہ غالب طور پہ مجہول ہوتا ہے۔ نکرہ کو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے کہ نکرہ سے کیا مراد ہے اس کی۔ والحکم علی المجہول لا یفید، اور مجہول کے حکم اوپر اگر حکم لگا بھی دیا جائے تو یہ لا یفید ہوتا ہے، مفید نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، فائدہ سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ ما یصح السکوت علیہ، یعنی مجہول کے اوپر حکم لگانے کی وجہ سے یصح السکوت علیہ نہیں ملتا، بلکہ بعد الحکم علی المجہول لا یصح السکوت علیہ، اس کے اوپر خاموشی رہتی ہی درست نہیں ہے۔ اور لا یصح السکوت علیہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ناقص میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ میں تو نہیں ہوتا، خبر میں تو نہیں ہوتا۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، وَيَجُوزُ یعنی یہ جائز ہے کہ ان یکون نکرةً کہ مبتدا نکرہ ہو، یعنی اصل سے ہٹ کے ہو، لیکن اس کی بھی کیا شرائط ہیں؟ ان میں سے شرط کیا ہے کہ ان کانا عامن او خاصن،
کہ اگر وہ جو نکرہ واقعہ ہو رہا ہے اس میں نکرہ وہ عام ہو یا خاص ہو. ٹھیک ہے جی, نکرہ عام اور نکرہ خاص. ٹھیک ہے, عام سے کیا مراد ہے؟ جنس. ٹھیک ہے, وہی جنس آپ کی مراد ہو. ٹھیک ہے, جنس مراد ہو یا استغراق مراد ہو, یہ عمومی تھی نا. باقی جو عہد ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. تو عام کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ عام کہیں گے اور الف لام جنس لگائیں گے یا الف لام استغراق لگائیں گے تو وہ تو معرفہ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, ہم نے معرفہ تو نہیں بنانا نا, ہم نے تو الف لام کے بغیر رکھنا ہے نکرہ. تو الف لام کے بغیر جب آپ نکرہ رکھیں گے تو اس سے مراد پھر وہی استغراق والا ہوگا, جنس والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو آپ یہاں پہ عام سے کیا مراد ہے؟ عام سے کیا مراد یعنی تمام کے تمام افراد کلی. ٹھیک ہے, اور خاص سے کیا مراد ہے کہ تمام افراد مراد نہیں ہیں بلکہ ایک فرد خاص مراد ہے. ٹھیک ہے, نکرہ سے تمام مراد نہیں ہے بلکہ کچھ دائرہ ہم نے کیا کیا؟ خاص کیے. اچھا, کچھ دائرہ خاص کرنے کے بعد بھی یہی فرض کرنا ہے کہ وہ نکرہ رہے, معرفہ نہ بن جائے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نکرہ بھی خاص ہوتا ہے, معرفہ بھی خاص ہوتا ہے, لیکن دونوں کے خاص ہونے میں فرق رہتا ہے کہ جو معرفہ کی خصوصیت ہے وہ خصوصیت میں بشخص سے ہی ایک چیز جزئی حقیقی طور پہ کیا ہوتی ہے؟ خاص ہو جاتی ہے. جیسے اس کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے, زید ہے, تو یہ جزئی حقیقی طور پہ خاص ہو جاتی ہے. جو نکرہ مختصہ ہوتا ہے یا نکرہ خاصہ ہوتا ہے وہ جزئی حقیقی طور پہ خاص نہیں ہوتا بلکہ اس کا کچھ دائرہ کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک سے زیادہ پہ کیا صدق کر سکتا ہے. تو ایک سے زیادہ پہ جب صدق کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے تو اسے نکرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دائرہ اس کا تنگ ہو گیا یعنی وہ عام نہیں رہا. عام کب ہوتا کہ جب وہ تمام افراد کے اوپر صدق کرتا. ابھی جب اسے خاص کر دیا ہے تو وہ تمام افراد کے اوپر صدق نہیں کر رہا, کچھ افراد کے اوپر صدق کر رہا ہے. تو یہی کچھ افراد کے اوپر صدق کرنے کو علم نحو میں کیا کہتے ہیں؟ نکرہ مختصہ کہتے ہیں, نہ کہ اسے معرفہ کہتے ہیں. واضح, یہ چیزیں مثالوں سے واضح ہوں گی. اچھا, فالاول, اول کیا مطلب کہ جب عام ہو, تمام افراد مراد ہوں. اس کی مثال کیا دی کہ ما رجل فی الدار, اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ مائے نافیہ کہتے ہیں. مائے نافیہ کے بعد رجل آ رہا ہے تو اس کے لیے تعبیر کیا استعمال ہوتی ہے؟ النکرۃ فی سیاق نفی. ٹھیک ہے, کہ نکرہ سیاق نفی میں آ گیا, پہلے نفی تھی اس کے بعد نکرہ آ گیا. اب ترکیب اس کی کیسے ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, مائے نافیہ بن جاتی ہے اور مائے نافیہ حرف ہے, اس کا لا محل له من الاعراب رہتا ہے. تو مبتدا کیا ہوتی ہے؟ رجل ہوتا ہے. اچھا, جب رجل مبتدا ہے تو یہ مبتدا کیا ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ نکرہ ہے. لیکن ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ رجل سے مراد کون سا رجل ہے؟ ہم کہیں گے رجل سے مراد یہاں پہ عام ہے. عام ہے کیا مطلب؟ یعنی کوئی رجل بھی ہو سکتے ہیں, سارے رجل کے افراد. استغراق مراد نہیں, استغراق یعنی تمام افراد. رجل سے مراد عموم ہے یعنی تمام کے تمام رجل کے افراد ہمارے مراد ہیں. جب تمام افراد مراد ہیں تو آپ تمام دنیا کے افراد کے متعلق یہ خبر دینا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا تمام افراد کو لے لیں تو ہم تمام کی نفی کر رہے ہیں کہ وہ اس گھر میں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کی وجہ واضح ہے کیونکہ نفی رجل کی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہر فرد کی نفی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس بات کے لیے تو ایک بھی کافی ہے, لیکن نفی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مکمل افراد کی نفی کرنی ہوتی ہے. اسے منطق میں کیا کہتے ہیں کہ جنس کے صدق آنے کے لیے ایک فرد کافی ہے, لیکن جنس کی نفی کے لیے مکمل افراد کی کیا ہوتی ہے؟ نفی ہوتی ہے. اچھا, دوسرے قرآن مجید سے انہوں نے آیت پیش کی کہ الہ مع اللہ, الہ بھی مبتدا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور الہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو الہ جو نکرہ ہے اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ یہ عام ہے, یعنی کوئی بھی الہ ہو, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو, ہر کسی کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے. فالمبتدا فیہ عام, ان دونوں مثالوں میں مبتدا ہمارے پاس عام ہے. لوقوعہ فی سیاق النفی والاستفہام, کیونکہ نکرہ سیاق نفی اور استفہام میں واقع ہوا ہے. تو لہٰذا ابن ہشام نے یہاں پہ کس نقطے کو واضح کیا کہ یہ جو نحو کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے کہ جب سیاق نفی اور سیاق استفہام میں واقع ہو,
تو اس کے پیچھے اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب نکرہ کیا ہو، عام ہو، جب اس کے اندر استغراق پایا جاتا ہو، تو جب اس کے اندر استغراق پایا جائے گا، عام پایا جائے گا، تو وہ تقریباً کس کی طرح ہو جائے گا؟ الف لام استغراقی کے معنی میں چلا جائے گا، کیونکہ الف لام استغراقی جب لگاتے ہیں تو اس سے مراد بھی تمام افراد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے رجل کے اوپر الف لام استغراقی لگائے بغیر ہی تمام افراد مراد ہیں، لیکن تمام افراد کیسے مراد ہیں؟ چونکہ اس سے پہلے کیا آ گیا؟ استفہام آ گیا یا نفی آ گئی۔ تو استفہام اور نفی کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پھر تمام افراد کو لے کر آتی ہے اپنے اندر۔ اچھا، دوسری مثال وثانی سے کیا مراد ہے؟ جب خاص ہو۔ اب یہاں پہ خاص دیکھیے گا کہ خاص سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ معرفہ بن گیا ہو، ایک ہی فرد ہو۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ۔ عبد مؤمن، عبد کیا ہے جی؟ موصوف ہے، اور مؤمن کیا صفت ہے؟ یہ عبد کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا واقع ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے تھے کہ موصوف اور صفت ملا کے مبتدا واقع ہو رہے ہیں نا، مل کے، ٹھیک ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے تو ایسی ہے کہ عبد مومن مل کے کیا ہے؟ وہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اگر فقط آپ عبد کو بھی کہیں کہ عبد یہاں پہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، تو پھر یہاں پہ عبد موصوف، یعنی وہ عبد مبتدا واقع ہو رہا ہے کہ جو موصوف واقع ہو رہا ہے۔ تو موصوف ہونے کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ موصوف ہونے کی بات نہیں کریں گے تو یہ نکرہ محضہ ہو جائے گا، اس کے اندر دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کے موصوف ہونے کی بات بیان کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دائرہ تنگ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہر قسم کا عبد مراد نہیں ہے، بلکہ وہ عبد مراد ہے کہ جس کی صفت کیا ہو؟ مومن ہونے کی ہو۔ واضح؟ تو اسی وجہ سے ہم کیا کہتے تھے کہ جب نکرہ موصوف واقع ہو تو وہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ وہ کیوں واقع ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ خاص ہو گیا ہے، اس کا دائرہ تمام افراد کے لیے نہیں رہا، بعض افراد کے لیے ہو گیا ہے۔ تو یہ بھی معرفہ تو نہیں بنا، لیکن معرفہ کے کیا ہو گیا؟ قریب ہو گیا ایک طرح سے۔ اچھا، وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، خَيْرٌ کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ عبد اس جو موصوف واقع ہو رہا تھا اس کی خبر واقع ہو جائے گی۔ اچھا، حدیث انہوں نے پیش کی، 5 صلوات کتبہن اللہ فی الیوم واللیلۃ۔ 5 صلوات میں 5 مضاف ہو رہا ہے، صلوات مضاف الیہ ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ٹھیک ہے۔ یا ناوی ترکیب میں کیا گیا کہ 5 جو مضاف واقع ہو رہی ہے وہ مبتدا واقع ہو رہی ہے۔ تو 5 کیا ہے؟ نکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ 5 الخمس تو نہیں ہے، 5 ہے۔ تو یہ نکرہ مختصہ کیوں ہو گیا جی؟ کیونکہ یہ مضاف ہو گیا ہے۔ ہر 5 کی آپ بات نہیں کر رہے، بلکہ 5 صلوات یوں بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ معرفہ نہیں بنا۔ معرفہ کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ یہ جس کی طرف مضاف ہو رہا ہے وہ خود کیا نکرہ ہے۔ 5 صلوات کہتے ہیں، یعنی صلوات کے اوپر الف لام لگاتے، پھر تو 5 کس میں چلا جاتا؟ معرفہ میں چلا جاتا۔ لیکن جب یہ مضاف نکرہ کی طرف ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نکرہ نکرہ کی طرف مضاف ہو تو وہ معرفہ نہیں بنتا، لیکن ایک خصوصیت اس کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے کہ اس کا دائرہ کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ نکرہ مختصہ بن جاتا ہے، تھوڑی تخصیص لگ جاتی ہے۔ یعنی 5 کی ہم نے تخصیص لگا دی کس کے ساتھ؟ صلوات کے ساتھ۔ تو دائرہ تنگ کرنے کے پھر 2 طریقے ہو گئے نا، یا تو اس کی صفت لیں یا تو اس کو نکرہ کی طرف کیا کر دیں؟ مضاف کر دیں۔ تو اسی وجہ سے مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ فالمبتدا فیہما، ان دونوں مثالوں میں مبتدا خاص ہے، لکونہ موصوفا فی الآیت و مضافا فی الحدیث۔ خاص ہونے کی وجہ کیا بنی کہ آیت میں موصوف ہو گیا، نکرہ موصوفہ خاص ہوتا ہے، اور حدیث میں مضاف ہو گیا اور نکرہ جو مضاف ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ خاص ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک قانون ابن ہشام نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ نکرہ کے مبتدا بننے کے جائز ہونے کا یہی قانون ہے کہ یا تو اس سے مراد تمام کے تمام افراد ہوں، یا اس سے مراد کیا ہے؟ تمام افراد نہ ہوں بلکہ کچھ افراد ہوں، یعنی نکرہ عامہ ہو یا نکرہ خاصہ ہو۔ اب وہ نکرہ عامہ کب ہوتا ہے، نکرہ خاصہ کب بنتا ہے، اس کی کیا کیا تفصیلات ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تو 30 سے زیادہ یعنی 40 کے قریب تک صورتیں کیا ہیں؟ کچھ ناویوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی مصنف نے یہاں پہ کتنی صورتیں بیان کی اگر ہم دیکھیں تو خاصہ کی 2 صورتیں بیان کی، موصوف ہونے کی اور مضاف ہونے کی۔ عامہ کی بھی 2 صورتیں بیان کی، یا نفی کے سیاق میں ہو یا استفہام کے سیاق میں ہو۔ تو انہوں نے ٹوٹل کتنی بیان کی ہیں؟ 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ تو ابن ہشام یہ کہتے ہیں کہ 30 سے زیادہ یعنی 40 کے قریب تک جو ہے وہ کچھ ناویوں نے صورتیں بیان کی ہیں کہ ان 40 صورتوں میں
نکرہ جو ہے وہ کیا واقع ہو سکتا ہے؟ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. اور پھر کہا کہ بعض جو نحوی ہیں انہوں نے انہی 40 صورتوں میں غور و فکر کیا اور کہا کہ یہ حقیقت میں 40 صورتیں نہیں ہیں، دو ہی صورتیں. دو صورتیں کون سی ہیں کہ ایک میں نکرہ عام واقع ہو رہا ہے اور ایک میں نکرہ خاص واقع ہو رہا ہے. وہ جو عام کی ہیں نا 20-25 عام کی صورتیں ہو جائیں گی اور خاص کی کیا ہے 15-20 اس کی ہو جائیں گی. یوں کر کے کیا نظام بن رہا ہے. تو اصل پھر مرکزی نقطہ وہی ہے کہ نکرہ عام ہوگا یا خاص ہوگا تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے. اب وہ عام خاص کب بنتا ہے؟ اس کے مختلف حالات عربی میں رہتے ہیں. وقد ذکر بعض النحاة لتصویغ الابتداء بالنکرة صورا، اور بعض نحات نے تصویغ ابتداء بالنکرہ، تصویغ کسے کہتے ہیں؟ مصوغ، جواز، ٹھیک ہے، کہ ابتداء کے نکرہ کے ذریعے سے جواز کی صوراً صورتیں ذکر کی ہیں بعض نحویوں نے. وانہاہا بعض المتاخرین، اور جو بعض متاخرین بعد کے ہیں انہاہا انہوں نے ان صورتوں کو پہنچا دیا ہے الی نیف و ثلاثین، کہاں تک پہنچا دیا ہے؟ نیف. نیف کسے کہتے ہیں؟ 10 کے عدد کو کہتے ہیں، 10 سے کم کو کہتے ہیں؟ 10 سے کم کو کہتے ہیں. اب یہ القاموس میں دیکھیں، ذہن سے نکل گیا میرے. 10 سے اوپر ہوگا، 10 سے اوپر کو کہتے ہیں نیف. 10 سے اوپر کو کہتے ہیں نون یا فا. جب 10 سے زیادہ نایا فا میں تو نہیں نظر آ رہا، ناو فا میں ہوگا پھر. یہ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. حاشیے میں لکھا ہوا 10 سے زیادہ کہتے ہیں. جی. وکل مساعدہ النیف کہتے ہیں دوسرے سے زائد. ھذا الجبل نیف علی کذا، یہ پہاڑ اس سے زائد یعنی اونچا ہے. نوفن میں دیکھیں گے. پھر نیفن کا 10 اور کچھ زائد. الفن و نیفن یعنی 1000 اور کچھ زائد. یعنی 10 سے جو زائد کا عدد ہوتا ہے وہ معین نہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نیف کہتے ہیں. نیفن و ثلاثین ہے، یعنی ثلاثین اور 10 بناتے تو 40 ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے کیا کہا کہ 40 سے بھی زیادہ، 40 سے زیادہ کے لیے کیا تعبیر استعمال کر رہے ہیں؟ الی نیفن و ثلاثین، یعنی نیفن 10 سے زیادہ ہیں و ثلاثین اور 30 بھی ساتھ ہیں. تو 10 سے زیادہ اور 30 کا کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی 40 سے زیادہ. تو 40 سے زیادہ جو ہے وہ بعض متاخرین نے وہ مقامات لکھے ہیں کہ جہاں پہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. وذکر بعضهم، اور بعض نحویوں نے پھر ذکر کیا ہے کہ انہا کلھا، ٹھیک ہے جی، ترجع انہا کلھا ترجع للخصوص والعموم، کہ یہ جو 40 سے زیادہ صورتیں ہیں نا یہ ترجع، یہ پلٹ جاتی ہیں، سب کی سب پلٹ جاتی ہیں. کس بات کی طرف؟ خصوص اور عموم کی طرف. خصوص اور عموم کا کیا مطلب ہے؟ ہاں وہی اصل میں یعنی 2 ہی صورتیں ہیں، 40 سے زیادہ صورتیں نہیں ہیں. اصل میں 2 ہی صورتیں ہیں کہ یا نکرہ عام ہوگا یا نکرہ خاص ہوگا. پھر عام کے آگے کچھ صورتیں بنائیں گے کب عام ہوتا ہے پھر خاص کب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہی ہیں. فلیتأمل ذالک، پس اس میں کیا کیا جائے؟ غور و فکر کیا جائے. فلیتأمل ذالک یعنی اس میں کیا کیا جائے؟ غور و فکر کیا جائے. اچھا چلیں، شکر ہے غور و فکر کا گیا، لکھنا شروع نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے ہے جی. آگے پھر خبر کی کیا اقسام بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ خبر جو ہے وہ جملہ آپ کی واقع ہوگی. یعنی ابھی ہم جو مثال پڑھتے ہیں کہ الانسان حیوان، انسان مبتدا ہے اور حیوان کیا اس کی خبر ہے. تو یہ حیوان جو خبر واقع ہو رہی ہے یہ جملہ تو نہیں ہے نا، یہ ایک مفرد ہے. اسی طریقے سے زید قائم پڑھا تو قائم تو جملہ نہیں ہے نا، قائم بھی کیا ہے؟ ایک مفرد ہے. تو اس طریقے سے خبر کی کیا قسمیں آتی ہیں کہ خبر یا مفرد ہوتی ہے یا جملہ ہوتی ہے یا شبہ جملہ ہوتی ہے. ابھی سب سے پہلے جملہ سے آغاز کر رہے ہیں کہ خبر جو ہے وہ پورا جملہ ہو سکتی ہے. لیکن جب جملہ ہوگی تو یہاں پہ پھر قانون ہوتا ہے کہ جملہ میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو پلٹے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. یا ضمیر ہو یا ضمیر کے علاوہ کوئی اور چیز ہو
جو اس جملے کا مبتدا کے ساتھ ربط قائم کرے، اور اس کو نحوی کیا کہتے ہیں؟ رابط کہتے ہیں. الرابط بین المبتدا والخبر. یہ رابط کی شرط کہاں پہ رہتی ہے؟ یہ رابط کی شرط وہاں پر رہتی ہے کہ اذا کان الخبر جملتاً، ٹھیک ہے. لیکن اما اذا کان الخبر مفرداً، جب خبر مفرد ہو تو وہاں پر رابط کی شرط نہیں رہتی. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ الانسان و حیوان، ان میں حیوان کا انسان کے ساتھ کیا رابط ہے بھائی؟ کوئی ضمیر پلٹ رہی ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مبتدا کیا ہے، خبر یہاں پہ کیا ہو گئی ہے، وہ مفرد ہے، اس میں رابط شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی حیوان کے اندر تو کوئی ضمیر نہیں ہے نا جو پلٹنے والی ہو. ہاں یہ ضمیر ہونی چاہیے. کہاں پہ کہتے ہیں؟ جب خبر کیا واقعہ ہو؟ جملہ واقعہ ہو. ہاں ہاں حیوان میں کون سی ضمیر ہے؟ ہاں تو وہ انسان اور حیوان میں کیا ضمیر ہوگی؟ نسبت ہوگی کہ جو اس کو نسبت دی جا رہی ہے نا حیوانیت کی، انسان پر وہ ضمیر لوٹ رہی ہے، اس خبر میں ضمیر جو لوٹ رہی ہے. حیوان تو اس میں جامد ہے نا، اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ الانسان مبتدا حیوان خبر. حیوان میں کیا 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 ضمیر ہے؟ نسبت میں ایک ضمیر، کوئی نسبت ہوئی ضمیر. ہاں اسے ضمیر نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں بس ایک حمل کرنا درست ہو نا. یعنی یہ منطق میں کیا کہتے ہیں کہ حمل شائع ثنائی، کہ خارج میں دونوں کیا ہوں؟ ایک ہوں. خارج میں جب دیکھیں تو انسان اور حیوان ایک ہی چیز کی پسند کرتے ہوں، نسبت توازن کی نہ ہو. نسبت یا کیا ہے؟ تساوی کی ہو، عام خاص مطلق کی ہو، عام خاص من وجہ کی ہو، تب یہ حمل درست ہوگا. متوازن کے کیا ہے؟ خارج میں جب دونوں جمع نہیں ہو رہے تو اس کو آپ ہم نہیں کر سکتے نا، خبر نہیں کر سکتے. الانسان جبل آپ نہیں کہہ سکتے، خارج میں صدق نہیں کرتے. انسان و جبل میں کیا توازن ہے. تو یہ نسبت ہونا اور بات ہے کہ نسبت توازن کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ضمیر ہو اس کے اندر یہ اور چیز ہے. حیوان کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ڈھونڈ کے لائیں. چلیں یہ دیکھتے ہیں ابن ہشام کیا کہتے ہیں. تو رابط کی جو بحث آتی ہے وہ جملہ میں آتی ہے. تو یہاں پہ ابن ہشام کیا لکھ رہے ہیں کہ والخبر جملۃ لہا رابط. ٹھیک ہے جی. ویقع الخبرۃ جملۃ، کہ خبر واقع ہوتی ہے. ویقع الخبر جملۃ مرتبطۃ بالمبتدأ برابط من روابط اربعۃ. ٹھیک ہے جی. شر کی یہ عبارت ہے. شر میں کیا کہتے ہیں کہ خبر جملہ واقع ہوتی ہے. جملہ بھی کون سا؟ جو مبتدا کے ساتھ مربوط ہوگا اور برابط ایسا رابط ہوگا کہ من روابط اربع، کہ 4 روابط میں سے کوئی ایک رابط ہونا چاہیے. اس میں سے پہلا رابط کیا؟ ضمیر ہے. تو لہٰذا یہ ضمیر کے رابط کی بات کہاں پہ کی گئی ہے؟ کہ جب خبر کیا ہو؟ جملہ ہو. ٹھیک ہے. وہو الاصل فی الرابط. رابط میں اصل یہی ضمیر ہی ہوتا ہے. یعنی ضمیر کے ہی یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ پہلے والی چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کیا ہے؟ جوڑتی ہے. تو روابط میں سے جو اصل ہے وہ یہی ضمیر ہی کہلاتی ہے. زید ابوہ قائم میں زید مبتدا، ابوہ قائم، جو پورا جملہ اسمیہ ہے وہ اس کی خبر واقع ہو رہی ہے. تو ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ زید مبتدا اول ہے، ابوہ مبتدا ثانی ہے، ہا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور قائم کیا ہے جی؟ اس کی مبتدا ثانی کی خبر ہے. والمبتدا ثانی وخبرہ خبر المبتدا الاول. مبتدا ثانی اور اس کی جو خبر ہے، پورا جو جملہ ہے یہ مبتدا اول کی خبر بن رہی ہے. والرابط بینہما الضمیر. ان دونوں کے درمیان رابط کیا ضمیر ہے؟ کون سی ضمیر جی؟ ابو ہو میں. ابو ہو میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ زید کی طرف پلٹ رہی ہے نا، یہ والی ہے. قائم کی ضمیر تو ابو کی طرف پلٹ رہی ہے نا. ہم نے زید کے ساتھ رابط دینا ہے نا، زید کے ساتھ رابط کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ابو والی ہے. تو یہ کیا ہو گیا جی؟ پہلا رابط ہو گیا. دوسرا رابط ہمارے پاس کیا ہے جی؟ اشارہ ہے. انشاءاللہ اس کو پھر کل پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ